لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواجه سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. بزرگان کرام، میرے نوجوان بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت مبارکہ تلاوت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت جلوہ افروز تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے. اتنے میں ایک قافلہ آیا. کہتے ہیں کہ قبیلہ مضر سے یہ لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ان کی عجیب کیفیت ہے، ان کے عجیب حالات ہیں. تن پہ کپڑا نہیں، دو چادریں ہیں جو انہوں نے اپنے بدنوں پہ ایسے لپیٹ رکھی ہیں. ننگے پاؤں ہیں. ان کی حمایت میں تلواریں رکھ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ بھوکا پیاسا قافلہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اطہر متحرک
متغیر ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، گھر کی طرف جاتے ہیں۔ جو کچھ گھر میں ملا لے کے آئے اور آ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے بلال، اللہ کا نام بلند کیجیے، آذان دیجیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس خطبے میں یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ جب یہ آیت صحابہ کو سنائی، خطبہ ختم ہوتا ہے، صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں، جس کو جو ملتا ہے لے کے آتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، گھر میں جاتے ہیں، گھر میں انہوں نے جو ملا اٹھانے کی کوشش کی، اٹھ نہیں پا رہا تھا، بڑی مشقتوں کے ساتھ اسے گھسیٹتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے قبول کر لیجئے اور رب سے دعا کیجئے، میرا رب ہم سب کی اس نیکی کو قبول فرما دے۔ اب وہ جو چہرہ تھا جو اس قافلے کو دیکھ کے متفکر ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا، بے قرار ہو گیا تھا، جب صحابہ کی یہ جان پہچانی دیکھی، جب صحابہ کا یہ کردار دیکھا، جب صحابہ کی یہ محبت دیکھی، جب صحابہ کی یہ محبت دیکھی کہ ان کو مال کی قدر نہیں، ان کو جانوں کی قدر ہے، ان کے سامنے انسانیت سب کچھ ہے، ان کے سامنے کل کی فکر ہے، آج کی فکر نہیں، مال سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا، یہ جو نڈھال لوگ آئے ہیں، یہ جو بے کس اور لاچار لوگ آئے ہیں، یہ سارا مال انہیں تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کیا گیا۔ پھر اللہ کے سچے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یاد رکھو، جس نے کوئی خیر کا کام شروع کیا اور خیر کا کام شروع کیا اور اس خیر کے کام کو آگے جنہوں نے جاری رکھا، اس وقت تک وہ خیر کا کام جس وقت تک جاری رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں خیر آتا رہے گا۔ اور فرمایا، جس طرح اس نے خیر شروع کیا، جس طرح اسے نیکی ملی، جتنا ثواب اسے نیکی کرتے ہوئے ملا تھا، اللہ اسے گھٹائے گا نہیں۔ وہ پھر دوسرا فرمایا، جس نے کوئی عمل بد شروع کیا، جس نے امت کو بکھیرنے کے لیے، جس نے امت کو اللہ سے دور کرنے کے لیے کوئی ایسا کام شروع کیا، اس وقت تک اس کو وہ گناہ ملتا رہے گا جس وقت تک وہ کام باقی رہے گا۔ لہذا میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہر ایک چیز کی تیاری کی جاتی ہے، ہر ایک چیز کی تیاری کی جاتی ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے، جب شباب تک پہنچے، ہم نے تیاری شروع کی، شادی کی، گھر کی، پھر اس کے بعد اولاد آتی ہے۔ جب عام بندہ گھر سے نکلتا ہے، بازار کی تیاری کرتا ہے۔ جب بندہ کہیں جاتا ہے تو اس جگہ کی تیاری کرتا ہے، اور جتنا زیادہ رہتا ہے بندہ اتنی زیادہ تیاری ہے۔ پتہ چلا کہ جب بندہ کسی چیز کی اہمیت اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کی تیاری بھی اسی طرح کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ منزل ہے جس منزل سے نہیں آنا۔ کتنی صفوں میں پچھلے جو میں لوگ تھے،
آج اس جمعہ نہیں ہے، نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو شاید اگلے جمعہ نہ ہوں۔ جوانی کی تیاری کی، تجارت کی تیاری کی، سفر کی تیاری کی، نہیں کی تو آخرت کی نہیں کی، نہیں کی تو آخرت کی نہیں کی۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اس دن کون سی چیز جو ہمارے کام آئے گی، ایسی کون سی چیز ہے؟ تو میرا رب خود فرماتا ہے کہ کیا میرے پاس لے کے آؤ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ میرا رب فرماتا ہے لا ينفع مالا ولا بنون، اس دن نہ تمہارے کام آئے گا تمہاری اولاد، نہ تمہارے کام آئے گا تمہارا مال، نہ کام آئے گا تمہاری صدارت، نہ کام آئے گا تمہاری وزارت، نہ کام آئے گی تمہاری سرداری، نہ کام آئے گی تمہاری چودراہٹ۔ لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ میرا اللہ ہمارے دل کا منتظر ہے، میرا اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس نہ مال لے کے آئے، نہ اولاد لے کے آئے، میرے پاس آتا ہے بقلب سلیم، میرے پاس سچا دل لے کے آ جائے، میرے پاس محبت والا دل لے کے آ جائے، میرے پاس وہ دل لے کے آ جائے جو دنیا میں میں نے اپنا گھر رکھا۔ دنیا میں گھر کی صفائی بندہ کرتا ہے، ایک دن صفائی نہ کی جائے، گھر والی کو شاید گھر میں رہنے نہ دے، شہر ایک ہفتہ صاف نہ ہو تو ڈورا پٹا جاتا ہے، محلہ صاف نہ ہو اس کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کیا؟ کیا کبھی ہم نے اپنے دل کو صاف کیا؟ میرا رب کہتا ہے قلب سلیم لے کے آؤ، قلب سقیم نہیں لے کے آنا۔ میرے پاس قلب سلیم لے کے آؤ گے تو پھر میرا رب کن میں شمار فرمائے گا؟ وہ فرماتا ہے انعمت علیہم، انعمت علیہم، یہ ایسے ہیں جن پہ میں نے انعام کیا، یہ ایسے ہیں جن کا میں نے مستقبل سنوارا، اور فرمایا قلب سقیم لے کے نہ آنا، کن میں نہ آنا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے بل کے نہ آنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یاد رکھو کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے، اکثر سنا ہوگا، اکثر کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کوئی نہ کوئی رشتہ بچھڑتا نہ ہو، کوئی اپنا نہ جدا ہو رہا ہو۔ اس ہفتے میں اگر وہ پوری فہرست پڑھنا شروع کریں
شاید جمعے کا وقت بھی گزر جائے. ہر طرف خطرات منڈلا رہے ہیں، اپنے ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ کہہ کے گا رہے ہیں کل تم نے نہیں آنا ہے. آج تم ہمارے لیے آنسو بہا رہے ہو، آج تم ہمیں اپنی دعاؤں یاد رکھ رہے ہو، کل تمہارے لیے بھی آنسو بہائے جائیں گے. اور جب اپنے بچھڑتے ہیں، رشتے دور ہوتے ہیں، تو کیا کہا میاں محمد بخش نے؟ ماں مرے تے ماں پہ مک دے، ماں مرے تے ماں پہ مک دے، پیوں مرے گھر ویلا شالا مرن ویر کسے دے. شالا مرن ویر کسے دے، جے اجڑ جاندا ہے جے میلا مائیں جب دنیا سے اٹھتی ہیں، مائیں جب داغے مفارقت دیتی ہیں، بندہ زندگی کے خزاں میں آ جاتا ہے. ماں کے وجود سے، باپ کے وجود سے، بندہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں ہے. جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، بندہ دنیا کی دلدل میں آ جاتا ہے، بندہ زمانے کی تپش میں آ جاتا ہے، بندہ زمانے کے حوادث سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ رشتے جب ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے سچے عاشق، جب حجاج کا زمانہ آتا ہے، حجاج کی فوجیں، حجاج کی فوجیں، حجاج کا لشکر بکھر پڑتا ہے، قتل و غارت شروع کی جاتی ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. کیوں کہ آخری دیدار اپنی ماں کا کر لو. جب ماں کا دیدار کیا اور کہنے لگے، اے میری پیاری ماں، آج میں جس طرف جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرے گوشت کا قیمہ بنایا جائے گا، میری ہڈیوں کو توڑا جائے گا. وہ ماں ایسے حوصلے والی، وہ ماں ایسی محبت والی کہنے لگی، اے میرے لگتے جگر، جب بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، جب گوشت اس کا کاٹا جاتا ہے، ہڈیاں اس کی توڑی جاتی ہیں، جب اسے ذبح کیا جاتا ہے، اسے نہیں
اسے نہیں پتا اس کی ہڈیوں کے ساتھ کیا حشر ہے، اس کے گوشت کے ساتھ کیا حشر ہے۔ اے میرے لگتے جگر، تو جا، تجھے میں رب کے سپرد کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑتے ہیں، فوج آتی ہے، لشکر آتا ہے، لگتے ہوئے شہادت کا رتبہ ملتا ہے، ادھر ماں مسلح پہ گڑگڑاتی ہے اور میرے رب کو پکار پکار کے کہتی ہے، اے میرے اللہ، میرا لگتے جگر، میرا لگتے جگر، یہ جوانی میں بھی میرے پاس تھا، اے میرے اللہ، میں نے اسے کبھی راتوں کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے ربا میں اس کے لیے گواہی دیتی ہوں، میرے ربا دن کی تپتی دھوپ میں نے اسے روزے رکھتے دیکھا، اے میرے ربا تیرے بندوں کی خدمت کرتے دیکھا، ماں زاروں کے تار رو رہی ہے، کہتی ہے میرے اللہ، میں نے اپنی محبت کو تیرے نام پہ قربان کیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ رشتے نکلتے جاتے ہیں، خدا را ان رشتوں کی قدر کر لیں، ان رشتوں کی قدر کر لیں۔ جب رشتے بکھر جاتے ہیں، قدر نہیں کی جاتی، تو پھر نکلنے کے بعد بندہ ہاتھ ملتا رہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی بیان دے درد وڈان، بھائی بیان دے درد وڈان، بھائی بھائیاں دیاں باواں، بھائیوں کا رشتہ بڑے پیار کا رشتہ ہے، بڑے ناز کا رشتہ ہے۔ گھر کی مجلسیں ماں باپ کے وجود کے چراغ سے، بہن بھائیوں کے پیار سے، یہ گھر کی رونقیں، گھر کی مجلسیں، گھر کی محبتیں جب اٹھ جاتی ہیں، جب بکھر جاتی ہیں، جب داغے مفارقت دے جاتی ہیں، پھر سوائے دعاؤں کے، سوائے یادوں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لہذا جب بندہ بچھڑے نا، اچھے طریقے سے بچھڑے، جب اچھے طریقے سے بچھڑے گا تو پھر یہ ہوگا کہ جو بچھڑتے ہوئے جو بندہ دعا دیتا ہے نا، وہ دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، جمعہ کا ٹائم بڑا مختصر سا ہوتا ہے، اس میں اگر صرف ہمارے پلے یہی بات پڑ جائے کہ ہم اپنے رشتوں کی قدر کر لیں، جو جانے والے ہیں ان کے لیے یہ نہیں کہ صرف انہوں نے جانا، ہم نے بھی جانا ہے، وہ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں، ایمان کی حالت میں ہم سے جدا ہو رہے ہیں، محبتیں بانٹ کے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، پیار بانٹتے ہوئے جدا ہو رہے ہیں۔ اب وقت ہمارا ہے اور ہماری گاڑی آنے کا وقت ہے۔ اب ہم کس طرح سے اس پہ سوار ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس دنیا کو چھوڑتے ہیں، وہ میرے رب نے یہی فرمایا، میرے پاس قلب سلیم لے کے آؤ، زبردست دل لے کے آؤ، ایسا نکھرا ہوا دل لے کے آؤ جس میں محبتیں ہوں، جس میں پیار ہو اور جس میں میری یاد ہو۔ جب ایسا دل لے کے رب کے پاس جائیں گے تو رب کبھی رب ہو کے بندے سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سی دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک اعلانات ہیں جو اس ہفتے لوگ ہم سے جدا ہوئے، جو اس سے قبل ہوئے، جن کے نام ذکر کریں گے اور جن کے نام شاید ہم سے ذکر بھی نہ ہو سکے کیونکہ تعداد میں وہ اتنے زیادہ ہیں۔
سب سے اہم اس ہفتے جو لوگ ہم سے جدا ہوئے ان میں ہمارے محتشم سابق اسپیکر اسمبلی آزاد کشمیر سردار غلام صادق صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے۔ اسی ہفتے ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح سابق وزیر محمد مطلوب انقلابی، ان کا انتقال بھی اسی ہفتے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پسماندگان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے اور ان احباب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمارا ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سیکشن والے ہمارے انتہائی محتشم جناب ہارون صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان کا بھی کل انتقال ہوا، ان کے لیے دعا مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ نکر والے صوبیدار اعظم صاحب انتقال کر گئے ہیں، ادارے کے لیے 2000 روپے کا عطیہ بھی بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عطیے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دنا کوٹھی والے ہمارے سردار افطار صاحب، ان کے بھائی سردار ممتاز صاحب، ان کا کل انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے اور ہمارے بھائی افطار صاحب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح تراڑکھل سے ہمارے انتہائی محتشم قاری نصیر صاحب کے بھائی ماسٹر دلشاد صاحب، ان کا بھی اسی ہفتے انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ صوبیدار ممتاز صاحب نکر والے، وہ انتقال کر گئے اسی ہفتے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ بیترا والے ایڈوکیٹ ایاز ہاشمی صاحب کے والد مولوی بشیر صاحب انتقال کر گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ آج 4 بجے پیپڑیاں کے مقام پر ادا کی جائے گی۔ اسی طرح ہمارے انتہائی محتشم اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والے اس ادارے کے اچھے معاون محترم جناب اورنگزیب صاحب، ان کے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ان کے لواحقین، جمیع لواحقین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اورنگزیب صاحب اور ان کی پوری فیملی، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگوں، کل ہی ہمارے بھائی سردار نعیم منگ والے، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ پاک ایک جوان شخص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ ایک اور ہمارے عزیز ہمارے بھائی سکندر صاحب، ان کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا۔ ایسے خوش نصیب ہیں کہ آج جمعے کے بعد ان کی نماز جنازہ مدینہ طیبہ میں ادا کی جائے گی اور پھر جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوگی۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک وبا چلی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، جو SOPs ہیں، اور SOPs میں سب سے پہلے SOP جو ہے وہ استغفار ہے۔ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے رجوع اللہ کریں، پھر اسی کے ساتھ ماسک کا استعمال ہے، پھر اسی کے ساتھ دیگر جو پرہیز ہیں وہ لازمی کیے جائیں، اور خاص کر کے ایک کوٹ کا جو آج کل اپنایا جائے، اس سے بہت حد تک، کیونکہ آج کل ٹھنڈ بھی ہے، موسم بھی ایسا ہے، نہ جانے کس طرح کی بیماریاں ہمیں اپنے گھیرے میں لیتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ گرم پانی، اس میں چند لونگ ڈال کر رات سونے سے پہلے، لونگ ہر گھر میں موجود ہے، آٹا تو نہیں ہے لیکن لونگ یقینی طور پہ ہوں گے، تو آٹے کے لیے انشاءاللہ بعد میں بات کی جائے گی، آپ کو بتایا بھی جائے گا۔ تو یاد رکھیے، وہ لونگ 4 سے 5 یا 6-7 لونگ اس میں ڈال کر آپ اس کا سٹیم، اس کا بھاپ لیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی وائرس ایسا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اگر نہیں بھی ہے تو آپ کے انشاءاللہ جو آپ کی چیسٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ مومن کو اپنی صحت کا خیال رکھنا واجب ہے، یاد رکھنا واجب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قضا سے، اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگوں، جیسے یہ اعلان ہے کہ جمعے کے بعد مہنگائی کے خلاف خصوصی طور پر اس غریب کے پاس آٹا تھا جو اس کی جان بچانے کے لیے کافی تھا، آج وہ لقمہ بھی اس سے چھینا جا رہا ہے۔ لہذا
اس کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے متصل ہی، زیادہ وقت نہیں لیں گے، 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ہم یہاں پر صرف اتنی بات کہیں گے کہ جو آٹے کے نرخ بڑھا رہے ہیں، ایک دن اس آٹے کے بغیر لے کے بتا دیں ہمیں، ایک ہفتہ کھانا پینا چھوڑ کے بتا دیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نرخ اوپر لے کے جاتے ہیں نیچے لے کے آتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ جب زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا حق لیتی ہیں، جب لیتی ہیں تو انہیں حق ملتا ہے۔ بچہ روتا ہے اسے فیڈ دی جاتی ہے، ورنہ اماں کہتی ہے یہ بچہ رجا ہوا ہے۔ اسی طرح اس عوام کا حال بھی ہے۔ تو عوام کے جو حکمران ہیں، جو اپنی تعیش زندگی میں اپنے لمحات گزار رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ غریب پیٹ بھر کے رات کو سوتا ہے، لہذا یہ غریب چلائے گا چیخے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ بھوکا ہے، تو یہ حق ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمام احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں گے۔ یہ کچہری چوک میں مختصر سا ہمارا پروگرام ہوگا، اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ اسی طرح اس ادارے کے ساتھ جن احباب نے تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، سنتیں ادا کریں۔ لشکر آتا ہے، لگتے ہوئے شہادت کا رتبہ ملتا ہے، ادھر ماں مسلح پہ گڑگڑاتی ہے اور میرے رب کو پکار پکار کے کہتی ہے، اے میرے اللہ، میرا لگتے جگر، میرا لگتے جگر، یہ جوانی میں بھی میرے پاس تھا، اے میرے اللہ، میں نے اسے کبھی راتوں کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے ربا میں اس کے لیے گواہی دیتی ہوں، میرے ربا دن کی تپتی دھوپ میں میں نے اسے روزے رکھتے دیکھا، اے میرے ربا تیرے بندوں کی خدمت کرتے دیکھا، ماں زاروں کے تار رو رہی ہے، کہتی ہے میرے اللہ میں نے اپنی محبت کو تیرے نام پہ قربان کیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ رشتے نکلتے جاتے ہیں، خدا را ان رشتوں کی قدر کر لیں، ان رشتوں کی قدر کر لیں۔ جب رشتے بکھر جاتے ہیں، قدر نہیں کی جاتی، تو پھر نکلنے کے بعد بندہ ہاتھ ملتا رہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی بیان دے درد وڈان، بھائی بیان دے درد وڈان، بھائی بھائیاں دیاں باواں، بھائیوں کا رشتہ بڑے پیار کا رشتہ ہے، بڑے ناز کا رشتہ ہے۔ گھر کی مجلسیں ماں باپ کے وجود کے چراغ سے، بہن بھائیوں کے پیار سے، یہ گھر کی رونقیں، گھر کی مجلسیں، گھر کی محبتیں جب اٹھ جاتی ہیں، جب بکھر جاتی ہیں، جب داغے مفارقت دے جاتی ہیں، پھر سوائے دعاؤں کے، سوائے یادوں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لہذا جب بندہ بچھڑے نا، اچھے طریقے سے بچھڑے، جب اچھے طریقے سے بچھڑے گا تو پھر یہ ہوگا کہ جو بچھڑتے ہوئے جو بندہ دعا دیتا ہے نا، وہ دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، جمعہ کا ٹائم بڑا مختصر سا ہوتا ہے، اس میں اگر صرف ہمارے پلے یہی بات پڑ جائے کہ ہم اپنے رشتوں کی قدر کر لیں، جو جانے والے ہیں ان کے لیے یہ نہیں کہ صرف انہوں نے جانا، ہم نے بھی جانا ہے۔ وہ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں
ایمان کی حالت میں ہم سے جدا ہو رہے ہیں، محبتیں بانٹ کے ہم سے جدا ہو رہے ہیں، پیار بانٹتے ہوئے جدا ہو رہے ہیں۔ اب وقت ہمارا ہے اور ہماری گاڑی آنے کا وقت ہے۔ اب ہم کس طرح سے اس پہ سوار ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس دنیا کو چھوڑتے ہیں، وہ میرے رب نے یہی فرمایا، میرے پاس قلب سلیم لے کے آؤ، زبردست دل لے کے آؤ، ایسا نکھرا ہوا دل لے کے آؤ جس میں محبتیں ہوں، جس میں پیار ہو اور جس میں میری یاد ہو۔ جب ایسا دل لے کے رب کے پاس جائیں گے تو رب کبھی رب ہو کے بندے سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سی دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک اعلانات ہیں جو اس ہفتے لوگ ہم سے جدا ہوئے، جو اس سے قبل ہوئے، جن کے نام ذکر کریں گے اور جن کے نام شاید ہم سے ذکر بھی نہ ہو سکے کیونکہ تعداد میں وہ اتنے زیادہ ہیں۔ سب سے اہم اس ہفتے جو لوگ ہم سے جدا ہوئے ان میں ہمارے محتشم سابق سپیکر اسمبلی آزاد کشمیر سردار غلام صادق صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے۔ اسی ہفتے ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح سابق وزیر محمد مطلوب انقلابی، ان کا انتقال بھی اسی ہفتے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پسماندگان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے اور ان احباب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمارا ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سیکشن والے ہمارے انتہائی محتشم جناب ہارون صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان کا بھی کل انتقال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ نکر والے صوبیدار اعظم صاحب انتقال کر گئے ہیں، ادارے کے لیے 2000 روپے کا عطیہ بھی بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عطیے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گنا کوٹھی والے ہمارے سردار افطار صاحب، ان کے بھائی سردار ممتاز صاحب، ان کا کل انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے اور ہمارے بھائی افطار صاحب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح تراڑکھل سے ہمارے انتہائی محتشم قاری نصیر صاحب کے بھائی ماسٹر دلشاد صاحب، ان کا بھی اسی ہفتے انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ صوبیدار ممتاز صاحب نکر والے، وہ انتقال کر کے اسی ہفتے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ بیترا والے ایڈوکیٹ ایاز ہاشمی صاحب کے والد مولوی بشیر صاحب انتقال کر گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ آج 4 بجے پیپڑیاں کے مقام پر ادا کی جائے گی۔ اسی طرح ہمارے انتہائی محتشم اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والے اس ادارے کے ایکس معاون محترم جناب اورنگزیب صاحب، ان کے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے لواحقین، جمیع لواحقین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اورنگزیب صاحب اور ان کی پوری فیملی، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگوں، کل ہی ہمارے بھائی سردار نعیم منگ والے، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ پاک ایک جوان شخص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ ایک اور ہمارے عزیز ہمارے بھائی سکندر صاحب، ان کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا۔ ایسے خوش نصیب ہیں کہ آج جمعے کے بعد ان کی نماز جنازہ مدینہ طیبہ میں ادا کی جائے گی اور پھر جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوگی۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک وبا چلی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، جو SOPs ہیں، اور SOPs میں سب سے پہلے SOP جو ہے وہ استغفار ہے۔ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے رجوع اللہ کریں، پھر اسی کے ساتھ ماسک کا استعمال ہے، پھر اسی کے ساتھ دیگر جو پرہیز ہیں وہ لازمی کیے جائیں، اور خاص کر کے یہ کوٹ کا جو آج کل اپنایا جائے، اس سے بہت حد تک، کیونکہ آج کل ٹھنڈ بھی ہے، موسم بھی ایسا ہے، نہ جانے کس طرح کی بیماریاں ہمیں اپنے گھیرے میں لیتی ہیں، تو
کہتے ہیں کہ گرم پانی اس میں چند لونگ ڈال کر رات سونے سے پہلے، لونگ ہر گھر میں موجود ہے، آٹا تو نہیں ہے لیکن لونگ یقینی طور پہ ہوں گے، تو آٹے کے لیے انشاءاللہ بعد میں بات کی جائے گی، آپ کو بتایا بھی جائے گا۔ تو یاد رکھیے وہ لونگ 4 سے 5 یا 6-7 لونگ اس میں ڈال کر آپ اس کا سٹیم، اس کا بھاپ لیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی وائرس ایسا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اگر نہیں بھی ہے تو آپ کے انشاءاللہ جو آپ کی چیسٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، مومن کو اپنی صحت کا خیال رکھنا واجب ہے، یاد رکھنا واجب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قضا سے، اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگوں، جیسے یہ اعلان ہے کہ جمعے کے بعد مہنگائی کے خلاف خصوصی طور پر اس غریب کے پاس آٹا تھا جو اس کی جان بچانے کے لیے کافی تھا، آج وہ لقمہ بھی اس سے چھینا جا رہا ہے، لہذا اس کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے متصل ہی، زیادہ وقت نہیں لیں گے، 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ ہم یہاں پر صرف اتنی بات کہیں گے کہ جو آٹے کے نرخ بڑھا رہے ہیں، ایک دن اس آٹے کے بغیر رہ کے بتا دیں ہمیں، ایک ہفتہ کھانا پینا چھوڑ کے بتا دیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نرخ اوپر لے کے جاتے ہیں نیچے لے کے آتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ جب زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا حق لیتی ہیں، جب لیتی ہیں تو انہیں حق ملتا ہے۔ بچہ روتا ہے اسے فیڈ دی جاتی ہے، ورنہ اماں کہتی ہے یہ بچہ رجا ہوا ہے۔ اسی طرح اس عوام کا حال بھی ہے۔ تو عوام کے جو حکمران ہیں، جو اپنی تعیش زندگی میں اپنے لمحات گزار رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ غریب پیٹ بھر کے رات کو سوتا ہے، لہذا یہ غریب چلائے گا چیخے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ بھوکا ہے۔ تو یہ حق ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمام احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں گے۔ یہ کچہری چوک میں مختصر سا ہمارا پروگرام ہوگا، اس کے بعد دعا کی جائے گی۔